اپنے حال کو ہمہ وقت پریکٹیکلی کنیکٹڈ رکھیں اس چشمے سے جہاں سے آپ کی انفورسمنٹ اور ری انفورسمنٹ ہوئی تھی۔ تو آپ میں سے کتنے ہیں جو ہر روز کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ اپنا آن کر کے سیل فون یا اپنا کمپیوٹر خطاب سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک میری صحبت میں بیٹھنے کے لیے؟ کتنے ہیں جو ہر روز بستر پہ جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ ایٹ لیسٹ خطاب سنتے ہیں؟ آپ دیکھیں بھی، سنیں بھی، صحبت میں بیٹھا ہوا بھی خود کو محسوس کریں اور ڈائریکٹ لیتے رہیں اور ہر روز اس لیتے رہنے کے عمل کا تسلسل رہے۔ ہاتھ کھڑا کریں بیٹے، اب آپ خود دیکھ لیں، اگر گنتی بھی کر لینا بیٹے تو یہ کوئی 10-20 آدمی، 10-15 آدمی۔ میں نے بہت اہم چیز کی طرف متوجہ کیا، آپ میرے بیٹے مشن کا کام بھی کر رہے ہوں گے نا، تو یاد رکھ لیں مشن کا کام اٹ سیلف کام وہ آپ کے اس کردار کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کردار کی حفاظت کا طریق الگ ہے، کام جد و جہد الگ ہے، کردار کی حفاظت جو ہے وہ صحبت و قربت سے ہے۔ تو زندگی بھر اپنا جو ری انفورسمنٹ کا چشمہ ہے اس سے جڑے رہیں۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ دور نہیں رہا کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جائیں اور 40 سال کسی کی صحبت میں گزاریں، 60 سال کسی کی صحبت میں بیٹھے رہیں، پلٹ کے بیوی بچوں کے پاس بھی نہ جائیں یا مسافتیں طے کر کے جائیں اور ادھر کے ہو کے۔ اب وہ نہیں، اب یہ ٹیکنالوجی نے بیٹے وہ صحبتیں آپ کو سکرین پر قریب کر دی ہیں۔ کتاب اور خطاب، کیا؟ کتاب اور خطاب، ٹی وی، سکرین اور واٹس ایپ، اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے دے دی ہے۔ لہذا اگر آپ اس سے جڑے رہیں اور عزم کر لیں کہ کبھی بیڈ پر جانا ہی نہیں، حرام ہے، حرام ہے، جب تک ایٹ لیسٹ ہاف این آور یا 45 منٹس جتنا ٹائم آپ فکس کر لیں، کوئی نہ کوئی ایک خطاب نہیں سننا۔ یکسوئی سے بیٹھیں، فیملی کو ساتھ بٹھائیں، تنہا بیٹھیں، بچوں کو بٹھائیں تو آگے ٹرانسفر ہوگا، بچوں کو بٹھائیں آگے ٹرانسفر ہوگا، ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کتاب اور خطاب روز سنیں تاکہ آپ اس تصور میں رہیں کہ ہم سامنے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں۔ یہ فیض کا طریقہ ہے، اس سے آپ کے کردار کی ہمیشہ حفاظت ہوگی اور یہ کردار کے ساتھ پھر عزم بھی اور فکر بھی زندہ اور توانا رہے گا۔ آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ مجھے بھی پتا ہے، میں کبھی رکت آ جاتی ہے، کبھی اندر روتا بھی ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ہر ایک نے چلے جانا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا اس دنیا سے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، مجھے نہیں معلوم ایسی باتیں کون بتائے گا، کتنے زمانوں کے بعد کوئی بتانے والا آئے گا، سننے کو ملیں گی، اللہ کے امر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پتہ نہیں طویل زمانہ آ جائے، ایسی باتیں اس سوسائٹی کو، ملک، قوم اور نسلوں کو ملنے کو نہ ملیں، پھر آپ پیچھے سے وہ ریکارڈنگز نکالیں گے اور سنیں گے، اگلی نسلیں بھی سنیں گی، کہیں گے نہیں وہ باتیں پھر نہیں کسی نے آ کے بتائیں۔ تو اس لیے آپ اس وقت میں ہیں، اس زمانے میں ہیں، اس تعلق میں ہیں جب بیٹے ڈائریکٹ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پا رہے ہیں۔ اس چشمے سے تعلق نہ توڑیں، جڑے رہیں، جہاں بھی جائیں دور رہ کر بھی قریب رہیں، دور رہ کر بھی قریب رہیں۔ تو اور ہر روز اس کا آسان طریقہ خطاب اور کتاب بتا دی۔ بعض اوقات آدمی اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، یہ بھی مرواتا ہے انسان کو۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں نے اسٹرگل کی ہے اور میں اس سطح پر جد و جہد کی ہے، انشاءاللہ مجھے تو کوئی اثر نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اللہ پاک نے اس سے بچنے کو کہا ہے۔ یہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور اولیاء اعظام کے لیے بھی اجازت نہیں ہے سوچنا، کسی کے لیے اجازت نہیں۔ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ چیزیں جب دوسری غالب آتی ہیں تو اس کی کمزوری اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈریں اور اس صحبت اور سنگت اور قربت سے ہر روز فیض لیتے رہنے کے عمل پہ اعتماد کریں، اپنی ذات پر اعتماد نہ کریں۔